أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن هو زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العلي العظيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار. مقرر اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام، باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. اور جو لوگ منکر ہیں برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ کھائیں چوپائے اور آگ ہے گھر ان کا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اور کتنی تھیں بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا. أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. ہم نے ان کو غارت کر دیا پھر کوئی نہیں ان کا مددگار. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. بھلا ایک جو چلتا ہے واضح رستے پر اپنے رب کے برابر ہے اس کے جس کو بھلا دکھلایا اس کا برا کام اور چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر. مثل الجنت التي وعد المتقون. احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن. اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین. اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے. وانہار من عسل مصفى. اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا. ولہم فیہا من کل الثمرات. اور ان کے لیے وہاں سب طرح کے میوے ہیں. ومغفرۃ من ربہم. اور معافی ہے ان کے رب سے. کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما. یہ برابر ہے اس کے جو سدا رہے آگ میں اور پلایا جائے ان کو کھولتا پانی. فقطع امعاءہم. تو کاٹ نکالے ان کی آنتیں. ومنہم من یستمع الیک. اور بعض ان میں ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف. حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم. یہاں تک کہ جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا ہے. ماذا قال آنفا. کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی.
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ نے اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ راہ پر آئے ان کو اور بڑھ گئی اس سے سوجھ اور ان کو اس سے ملا بچ کر چلنا۔ فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتہ، اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک۔ فقد جاء اشراطها، سو آ چکی ہیں اس کی نشانیاں۔ فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آ پہنچے ان پر سمجھ پکڑنا۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ کو معلوم ہے بازگشت تمہاری اور گھر تمہارا۔ گزشتہ آیات میں قتال و جہاد کی حکمت بتلائی گئی تھی، اور جو لوگ شہید ہو جائیں ان کی مغفرت اور جنت میں مقام و مرتبہ اور وہاں کی نعمتیں جو کہ دائمی ہیں، اور دنیا میں مقابلے کے وقت میں اپنی مدد کا وعدہ۔ ان کے بالمقابل منکروں اور مشرکوں کے لیے انجام کا ناکامی، مرنے کے بعد دائمی عذاب، اور عبرت و نصیحت کے لیے گزشتہ اقوام کے ساتھ جو اللہ کی پکڑ کا معاملہ ہوا اس سے ڈرایا گیا۔ اب آگے اس بات کا بیان ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان کے ساتھ اس کے تقاضے پر چلتے ہیں، ان کے لیے انجام کا ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، ان کے لیے انجام ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور کافر جو جانوروں کی طرح بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا اور عیش کرنا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا کی زندگی میں عیش کر رہے ہیں اور اس طرح آخرت سے بے فکر ہو کر کھاتے پیتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، کہ وہ نہیں سوچتے کہ ہم کو کیوں کھلایا پلایا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا کیا حق واجب ہے، اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جن کفار کا دنیا میں عیش کرنے کا ذکر ہوا، اس سے آپ کے مخالفین کو یعنی مشرکین کو دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اور نہ آپ کو ان کی اس غفلت پر کچھ حزن و ملال ہونا چاہیے جو ان کی مخالفت کا سبب بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو تنگ کر کے مکہ میں بھی نہیں رہنے دیا اور اس سے نکلنے پر آپ کو مجبور ہونا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں آپ کو تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو زور و قوت میں، مال و جاہ میں آپ کی اس بستی سے یعنی مکہ سے بڑھی ہوئی تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا اور ہجرت کرنے پر آپ کو مجبور ہونا پڑا۔ ہم نے ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، آگے ایمان والوں کا اور جو منکرین ان کا واضح فرق بتایا گیا کہ بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کے
واضح راستے پر ہیں، یعنی حق کے راستے پر ہیں، اور اس پر ان کو بصیرت اور یقین بھی ہے۔ کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدعملی ان کو بھلی معلوم ہوتی ہے؟ یعنی برے کام کر رہے ہیں، یعنی کفر اور شرک، اسی طریقے سے اسلام کی راہ سے روکنا، جو ان کی نگاہوں میں ایک اچھا کام ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے لیے انجام کار تباہی بربادی کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ اور آگے فرمایا واتبعوا آواءہم، اور جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ یعنی جب ان دونوں فریق کے اعمال میں تفاوت اور اتنا فرق ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے انجام میں بھی تفاوت ہونا اور فرق ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو حق والے ہیں، ایمان اور اعمال والے ہیں، ان کے لیے اکرام اور اعزاز ہوگا، جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور جو باطل عقیدے والے ہیں، کفر و شرک والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ ان اکرام و اعزاز کا بیان یہ ہے کہ آگے فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من غیر آسن، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرہ برابر تغیر نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ دنیا کا پانی کبھی رنگ میں، کبھی بو میں، کبھی ذائقہ میں متغیر ہو جاتا ہے، کبھی رنگ اس کا گدلا مٹیالہ ہو جاتا ہے، کبھی پانی میں بو پیدا ہو جاتی ہے، کبھی ذائقے کے اندر فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دودھ ایک وقت تک صحیح رہتا ہے اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے، دودھ بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر سے بو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی شراب بدمزہ اور تلخ ہوتی ہے، صرف بعض منافع کی خاطر، وقتی سرور کی خاطر پی جاتی ہے، جیسے تمباکو کڑوا ہونے کے باوجود کھایا جاتا ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جنت کے پانی اور دودھ اور شراب کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ وہ سب ان تغیرات اور بدمزگی کی آفات سے خالی ہیں۔ چنانچہ ایک نہر تو وہ ہوگی جو خالص پانی کی ہوگی، ایک نہر خالص دودھ کی ہوگی، ایک نہر ہوگی شراب کی جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی۔ دنیا کی شراب کے طرح نہیں کہ اس کے اندر نشہ ہو، سر کے اندر درد اور چکر آئے اور بھاری پن ہو۔ اسی طرح شہد کی نہر ہوگی، لیکن یہ وہ دودھ نہیں ہوگا جو جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا ہوگا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا، پیدا کیا ہوگا۔ اسی طرح شراب وہ نہیں ہوگی دنیا میں جس طرح کشید کی جاتی ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہوگا۔ اور اسی طرح شہد بھی بالکل صاف و شفاف ہوگی، اس کے اندر کوئی کچرا میلا جیسے کہ موم ہوتی ہے اور دوسرے اس کے اندر کچرے ہوتے ہیں، ان سے پاک صاف ہوگی۔ اسی طرح وہاں اور بھی طرح کے ان کو وہاں پھل دیے جائیں گے جنت کے اندر۔ دنیا میں جو پھل پائے جاتے ہیں اور جنت کے جو پھل ہیں اس میں صرف نام کا اشتراک ہے، سمجھنے کے لیے وہاں پر سیب بھی ہوگی، آم بھی ہوگا، امرود بھی ہوں گے، ہر طرح کے پھل، لیکن جو دنیا میں ہم کھاتے ہیں اس پر ہم وہاں کے پھل کو قیاس نہ کریں، اس کی لذت بھی عجیب ہوگی، اس کا رنگ بھی عجیب ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ ومغفرۃ من ربہم، اور جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوگی ایمان والوں کو، کہ ساری ان کی گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، تو بھلا ایسے ایمان والے متقی پرہیزگار بندے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ اکرام اور اعزاز کا معاملہ ہوگا، بھلے اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کی طرح جو جہنم میں جا کر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور جب ان کو پانی دیا جائے گا پینے کے لیے ان کے مطالبے پر، تو ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس کی صرف شکل پانی کی ہوگی، ورنہ حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ حمیم کہتے ہیں ایسا کھولتا ہوا پانی جو گرمی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، اور اس کیفیت یہ ہوگی جب وہ پانی کو پئیں گے تو پہلے ہی گھونٹ
ان کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد فقطع امعاہم، ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض آدمی ایسے ہیں، یہاں مراد منافقین ہیں، کہ وہ آپ کی تبلیغ و تعلیم کے وقت ظاہر میں تو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ استماع کہتے ہیں کسی بات کو کان لگا کر کے سننا، تو یہ اپنے آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ ہم بہت دھیان کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ظاہر میں تو ایسا ہوتا ہے کان لگا کر کے آپ کی بات کو سنتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کی نیت سے سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہ کیوں کہا کہ ظاہر میں کان لگا لیتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر مجلس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم، یہاں مراد اہل علم سے صحابہ ہیں، ان سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ حضرت نے ابھی جب ہم مجلس میں تھے کیا بات فرمائی تھی؟ جب کان لگا کر سنتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو بات یاد ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے کہنا کہ حضرت نے کیا بات فرمائی تھی، یہ گویا کہ ایک استہزاء ہوا، ایک مذاق ہوا، اور اس بات کے جتلانا ہوا کہ ہم آپ کی گفتگو کو قابل التفات نہیں سمجھتے، تو گویا یہ بھی نفاق کا ایک شعبہ ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، یعنی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کے اوپر چلتے ہیں۔ حالانکہ انہی کی قوم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جس کا بیان آگے آ رہا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو لوگ راہ پر ہیں، راہ ہدایت پر، یعنی جو مسلمان ہو چکے ہیں اور اپنی ایمان کے اندر مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو احکام سننے کے وقت اور زیادہ ہدایت کر دیتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ پہلے ہی سے ایمان والے ہیں اور ان کے دل کا جذبہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نیا حکم آئے گا اس کے اوپر عمل کریں گے، لہذا جب بھی کوئی نیا حکم آتا ہے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو گیا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی ایمان کے اندر ہدایت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتے ہیں، وآتاہم تقواہم، اور ان کو تقوی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو جو لوگ نہ تو ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی ایمان کی باتوں کو، دین کی باتوں کو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، ان کے ظاہر سے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ بس یہ لوگ قیامت کے ہی منتظر ہیں جو اچانک آ پڑے۔ یہ بطور زجر و توبیخ کے، ڈانٹ ڈپٹ کے فرمایا کہ ان کے تو اب تو متاثر ہو جانا چاہیے، لیکن اب بھی متاثر نہیں ہوتے، تو اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ کیا جب سامنے قیامت آ کر کھڑی ہو جائے گی تب اس سے نصیحت اور ہدایت حاصل کریں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے جب قیامت یا عذاب آ جائے گا تو اس وقت کا نصیحت حاصل کرنا اور تائب ہونا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ قیامت ابھی نہیں آئی ہے، لیکن یہ سمجھ لو قیامت بہت ہی نزدیک پہنچ چکی ہے، کیونکہ اس کی متعدد علامتیں تو آ چکی ہیں۔ فقط جاء اشراطها، اشراط کہتے ہیں علامت کو، یعنی علامت قیامت۔ تو علامت قیامت سے یہاں مراد کیا ہے؟ قیامت کی کچھ علامتیں تو وہ علامت کبریٰ کہلاتی ہیں، کچھ علامتیں علامت صغریٰ کہلاتی ہیں، لیکن قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی جو قیامت کی علامت ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی آمد اور آپ کی نبوت یہ بھی قیامت کی علامت میں سے۔ اسی طرح جو شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا تھا، جس کو
فرمایا گیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہاں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ علامت قیامت میں سے ہے۔ تو جو ابتدائی علامت قیامت کی تو ظاہر ہو چکی ہیں، تو اب قیامت کا آنا بھی کچھ دور نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر یہ لوگ قیامت کے ہی منتظر ہیں تو اس کی علامت بھی آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب واقعتاً قیامت سامنے آ کھڑی ہوگی تو اس وقت ان کو کب سمجھنا کہاں میسر ہوگا اور نصیحت کا حاصل کرنا کہاں ان کے لیے مفید ہوگا۔ آگے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ جب یہ بات ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں۔ یہ بات تو ایک ایمان والا کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، چہ جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں طرز یہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے اس جملے کے ذریعے سے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اس توحید کے تقاضے پر عمل کرتے رہیے، چلتے رہیے۔ اس میں دین کے تمام اصول و فروع آ گئے۔ آگے فرمایا واستغفر لذنبک، آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، عقیدے کا جز ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور پھر آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو یہ کیوں کہا گیا اپنی خطاؤں کی آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیے؟ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے معارف و مسائل کے ضمن میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ عصمت نبوت کے ایمان کے مقتضیٰ کے خلاف کرنے کا اگرچہ احتمال نہیں تھا، مگر انبیاء علیہ السلام سے معصوم ہونے کے باوجود بعض اوقات اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، اور اجتہادی خطا قانون شرع میں گناہ نہیں بلکہ اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا المجتہد یخطئ و یصیب، کہ اجتہاد کرنے والے مجتہد سے اجتہاد کرنے میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور درستگی تک بھی اس کی رسائی ہوتی ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کو اس خطا پر متنبہ ضرور کر دیا جاتا ہے، اور ان کی شان عالی کے اعتبار سے اس کو لفظ ذنب سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ عبس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا عتاب نازل ہوا، وہ بھی اسی خطا اجتہادی کی ایک مثال تھی۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام بلند کے اعتبار سے اس اجتہادی خطا کو گناہ سے اور ذنب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب کہ آپ اپنی خطا کی بھی اللہ سے معافی مانگی، اور سب ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے استغفار کیجیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے، رہنے سہنے کی مراد یعنی سب اعمال احوال کی خبر رکھتا ہے۔ متقلب کے لفظی معنی لوٹ پوٹ ہونے یا الٹ پلٹ ہونے کے، اور مسوا کے معنی جائے قرار کے۔ اب اس کی مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، اسی لیے حضرات مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سبھی مراد ہیں، کیونکہ ہر انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک وہ جن میں عارضی اور وقتی طور پر اشتغال ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کو مستقل اپنا مشغلہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح بعض مکانات میں انسان کا قیام عارضی ہوتا ہے، بعض میں مستقل۔ تو آیت میں عارضی کو متقلب کے لفظ سے اور مستقل کو مسوا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس طرح تمام احوال کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا اس آیت کا مفہوم ہے۔ یہاں تک آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے، اور ہمیں قرآن کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔